أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ گزشتہ سبق ہم یاد کر چکے تھے کہ اللہ کریم نے کائنات انسانیت کو خطاب کیا اور اس میں ہر قسم کے آدمیوں کو، حتیٰ کہ دہریوں کو بھی خطاب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا میں کیف تکفرون باللہ، وہاں سے دہریوں کو خطاب، اور اس کے بعد وہو بکل شیء علیم، کہ اللہ کریم ہر شے کو جاننے والے ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، کوئی چیزیں اللہ بتا دے تو ٹھیک، جو نہ بتائے تب بھی ٹھیک۔ پھر ابتداء آفرینش کا تذکرہ کیا، اس کے دو واقعے بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ کہ ابتداء آدم یعنی انسانیت کے عالم کی جو تخلیق ہے، اس کا پہلا واقعہ، اس کی کوئی چیزیں بتائیں، کوئی چیزیں نہ بتائیں، کوئی جو چیزیں وہ سب کچھ بتانا بھی اس کی حکمت کے مطابق تھا، نہ بتانا بھی اس کی حکمت کے مطابق تھا۔ اس کی ساری تفصیل ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سے آج دوسرا سبق، دوسرا واقعہ اس جگہ کا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے جو پڑھا اس پر عمل کا دار و مدار ہے، اور ساری محنت وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ رب کریم نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کا ترجمہ آپ سن چکے کہ اللہ کے احکام کا نائب، یعنی اللہ تعالیٰ جو احکام دیں گے وہ زمین پر اپنے اوپر بھی لاگو کرے گا اور باقی لوگوں کو بھی بتائے گا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا۔ یہاں پر سارے مفسرین اتفاق کرتے ہیں، حتیٰ کہ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے تمام کا، کہ سارے اتفاق کرتے ہیں اس بات پر کہ اقامت دین، اللہ کے دین کی خلافت، یہ واجب ہے ہر ایک پر، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے ہر ایک پر۔ تو اب ہر بندہ کیسے اللہ کے دین کی اقامت کرے؟ اللہ کے دین کی اقامت کا تو صرف پہلا قدم یہ ہے، جو کہ اس سبق کے بھی آخر میں آ رہا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا جیسے ہی میں تمہیں کوئی نہ کوئی اپنی رہنمائی بھیجتا رہوں، اس کو تم نے دیکھ کر اتباع کرتے جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے اللہ کی رہنمائی عطا کردہ کو پڑھنا ہے، تو وہ ہے قرآن، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھے ہوئے جتنے بھی احکام ہیں اس کو لاگو کرتے جانا ہے۔ جتنا ٹائم اللہ کے احکام کے بغیر گزرا ہے اس کی توبہ کرنی ہے، اور اللہ کے دین کے اقامت کرنے کا حق کس کو ہے؟ یعنی سارے کے سارے اللہ کے دین پر لاگو کریں گے، یہ تو واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، تو دی ہوئی چیز جب اللہ کی ہے تو اس پر نافذ حکم بھی اللہ کا ہوگا۔ جسم ہمارا نہیں ہے، جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا جب چیز دی ہوئی اللہ کی ہے تو اس پر مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ تو کون کر سکے گا اقامت؟ اس کے لیے ایک شرائط ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے رضاکاروں میں داخل ہو جائے گا وہ اقامت کر سکے گا، وہ پوری کی پوری نیکیوں کا حامل ہوگا۔ وہ اسی صورت میں جب انشاءاللہ مضمون جہاد فی سبیل اللہ کا شروع ہونے والا ہوگا پڑھیں گے، تو وہاں آیت نمبر 177 میں پہلے اللہ نے 10 شرائط بیان فرما دی اقامت دین کے لیے۔ ضروری ہے کہ آپ اس آیت کو بھی پڑھیں، اس کے اندر جو ہے میں موٹی موٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے وہاں پہلا لفظ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے والا ہو۔ لہذا
آپ جب بھی جہاں بھی جس علاقے میں بھی رہتے ہیں وہیں سے اقامت شروع کر دیں اور اللہ پر ایمان کو کامل کر دیں، اور وہاں پر رہ کر ایک جماعت کو بنائیں، کم از کم 3 بندے تو مل جائیں ہر جگہ پر، یہاں سے کام سٹارٹ ہو جائے گا، نہیں تو 2 تو مل جائیں، وہاں سے کام سٹارٹ ہو جائے گا، اور سوچیں، بیٹھ کر مشورہ کریں، مشاورت کریں کہ ہم اقامت دین کریں گے۔ اللہ کا قرآن جس طرح کہہ رہا ہے ہم اس کو نافذ کرنے کی ہم نے ٹھان لی ہے۔ اگرچہ مسلح جد و جہد اس وقت شروع ہوتی ہے جب مسلمانوں کا اپنی سرزمین ان کے پاس آ جاتی ہے، جس سے مدینہ طیبہ میں معسکر اور شرعی ریاست وجود میں آئی نا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کیا، لیکن اس سے پہلے ہاتھ باندھ کر تو نہیں نہ بیٹھنا چاہیے، اس سے پہلے تو وہ کرنا چاہیے جو قرآن کہتا ہے، کم از کم اپنے طور پر اللہ کے دین کے احکام جس قدر ہو سکیں وہ تو لاگو کرنے ہیں۔ اس سے پہلے ہے کہ جماعت مجاہدین، جماعت رضاکاروں کی، دین اسلام کی جماعت ایک قائم ہو، اور وہ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اللہ کے دین، اللہ کے احکام، خوبصورت ماحول کیسے بنے گا، اور وہ کم از کم اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والے ہوں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کوئی بھی 3 بندے مشاورت کریں تو سب سے پہلے اپنی پوری کی پوری سکیننگ کریں، صفائی کریں کہ کہیں سے ہم دین کی خلاف ورزی تو نہیں لازم آ گئی، کہیں سے ہم گناہ تو کوئی نہیں کر رہے، پہلے جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں ان سے توبہ طائب ہوں، اور تاکہ اقامت الدین کے رضاکاروں کی فہرست میں شامل ہوں، اور پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں اور اقامت دین کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے قریب نہ آئے۔ سب سے پہلے اپنی ہر قسم کی کمی کو دور کرنا، مثلا ہمارے معاشرے میں شرعی پردہ نہیں ہوتا، تو اس لیے شرعی پردہ کو لاگو کرنا، اور پھر وہ کم از کم دین کی معرفت جاننے والے ایک بندہ تو کم از کم ان میں ہو جس کو آپ اپنی جماعت کا امیر بنائیں، اور وہ سارے کے سارے احکام آپ کو بتاتا جائے۔ یہ سب سے پہلا قدم، اس کے بعد دوسرا قدم، سب سے پہلا قدم قرآن کا، اس کے بعد دوسرا قدم آپ جب شروع ہو جائیں گے اقامت دین کے مشاورت کے لیے ایک جماعت بن جائے گی، اور اس جماعت کا ٹارگٹ ہو کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کم از کم وہ تو آئیں گے مسلح جد و جہد والے، وہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم امیر المجاہدین بن کر آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم ان کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہماری جماعت ہی نہ بنی ہوئی ہو اور ہماری مشاورت ہی اقامت دین کے لیے نہ ہو رہی ہو، ہم دنیا کی کرسیوں کے لیے اور عہدوں کی لالچ میں پڑے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اسی عمر پر رہے، تو پھر اقامت دین کون کرے گا؟ لہٰذا ہر علاقے کے مسلمانوں پر واجب ہے، اس آیت کے تحت ہر مفسر لکھتے ہیں اقامت دین واجب ہے، اور آپ سوچیں کہ ہم اس فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور کسی عالم سے جا کر جانچ پڑتال کروائی، اور عالم بھی پورا متدین فی الدین، ماہر فی القرآن والسنہ ہو، اور اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمی علاقائی، سیاسی، سماجی، معاشرتی، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے گھر میں بھی کوئی اس کی کمزوری ایسی نہ ہو جو براہ راست فسق کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، تو پھر وہ سارے مل کر اقامت دین کا ہر پہلو اجاگر کریں۔ یہ پہلا قدم ہے ترجمہ قرآن، اور پھر دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنی شورا قائم ہو، اور پھر تیسرا قدم ہے کہ جتنی طاقت آپ کو ملتی جائے مدد کرتے جائیں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام وسیع کرتے ہوئے۔ لہذا یہ جب سبق آپ نے پڑھا تو یہ اپنے اوپر لکھ لیں، واجب کر لیں، لازم کر لیں، اپنے لیے زندگی کے جو ہے ڈائریکشن یہی بنائیں، اپنا قبلہ کعبہ یہی بنا لیں، سیدھا کر لیں اپنے آپ کو کہ ہم نے اقامت دین کرنا ہے، نہیں تو اس وقت ہر قسم کا ظاہری اور مادی سبب کفر کے پاس آ چکا ہے، اس کی مرضی جب چلے ہمیں پیس ڈالے، جہاں چلے، برما کے اندر، افریقہ کے اندر، شام، عراق، فلسطین کے اندر، جہاں بھی یمن کے اندر اس کو مرضی آئی اس نے پیس ڈالا سرمے کی تار، اور چیخنے کا بھی موقع نہ ملا کسی کو، اگر کوئی چیختا بھی ہے تو صرف اپنے اوپر چیخے گا۔ اس وقت موجودہ حالات جو ہم فلسطین اور غزہ کے دیکھ رہے ہیں، کفر کی ہی طاقت چل رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور مسلمان کیا وہ اقامت دین کرے گا؟ حتیٰ کہ جب وہ کفر بمباری کر کے ان کو ملیے میٹ کر جب جاتا ہے، اس کے بعد بھی نعوذ باللہ گھر بنانے کی فکر تو پہلے ہوتی ہے اور اللہ کے دین کی اقامت کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ حالات جب پیدا ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، جب میری امت وحی کی عظمت سے خالی ہو جائے گی، یعنی قرآن سے خالی ہو جائے گی، تو دشمن ان پر غالب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کا رعب جو ہے دشمن کے دلوں سے نکالے گا، اور یعنی فحاشی میں مبتلا ہوں گے تو دشمن کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا۔
لہٰذا ہم صرف ایسا نہ ہو کہ کفر آ کر ہمیں مار رہا اور ہم صرف بھاگتے ہوئے نظر آئیں، نہیں بھاگتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اللہ کی زمین کو بچاتے ہوئے، اللہ کے دین کو بچاتے ہوئے، مسلمانوں کو بچاتے ہوئے ہمارے پاس ایک دفاعی پوزیشن ہونی چاہیے، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں سارے۔ قرآن پاک میں ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرہ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جب تم مسلمانوں نیکی کو اختیار کیے رکھو گے تو فبہا، اور اگر تم برائی اختیار کرو گے تو میں پھر دشمن کو غالب کر دوں گا۔ وہ کیسے کہ تمہاری مسجدوں میں داخل ہو جائیں گے، خصوصاً مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر ملیا میٹ کر دیں گے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا، جس چیز پر وہ چڑھیں گے اس چیز کو وہ تباہ کر دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو صرف اور صرف روٹی کپڑا مکان کی فکر سے آزاد ہونا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک صرف یہی غم ستائے جا رہا ہے کہ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، کیا کریں گے؟ یہ تو بھائی جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھ کر شام سو کر وہ یہی سوچتے ہیں کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اڑنا ہے تو چلنا ہے تو کیسے، جو کھانے کے لیے ہی سارے کام ہیں۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو کیوں بنایا جی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک مثالی ریاست موجود ہے، یہ مرتب نظام حیات موجود ہے، ہمارے خالق کا، ہمارے بنانے والے کی طرف سے باقاعدہ کسی قسم کا اس کے پاس قانونی سکم نہیں ہے۔ جتنے قوانین، جتنے آئین، جتنا دین حیات، جتنا نظام حیات، ضابطۂ اخلاق اس نے بنایا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ جب ہم پاورفل لوگ ہیں اپنے ضابطۂ اخلاق کے لحاظ سے، اپنی کتاب اور اپنے نظام حیات کے لحاظ سے، پھر کمی صرف کس کی ہے کہ ہم اپنے 6 فٹ کے وجود سے لے کر، اپنے 4 مرلہ کے گھر سے لے کر، اپنی دکان بازار تک ہم اپنے اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر رہے، تو پھر ہمارا وجود یہ کس کام کا اس زمین پر؟ پھر ہمارے گھروں کو قائم رہنا کس لیے ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ ملیا میٹ کر دیں گے۔ لہذا اس آیت پر سب سے پہلے عمل کرنا ہے۔ جس طرح کے صحابہ اکرام نے مکہ کی زندگی میں جب ان کے پاس مسلح جد و جہد کی طاقت نہیں تھی تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ بس اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہوئے جتنا بھی ان سے ہو سکے گا، حتیٰ کہ کعبہ میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا تھا تو دار ارقم میں جا کر نماز پڑھتے، اور اللہ کے قرآن کو پھیلانے کی ہی ان کے پاس اس وقت صورت تھی تو اس کو چلانے لگ گئے، اللہ کی باتیں بتانے لگ گئے، لوگوں کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل کرنے لگ گئے۔ اور آہستہ آہستہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت اپنی وسعت میں اللہ تعالیٰ ان کی وسعت کو پھیلاتا گیا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اسلامی ریاست کا کر دیا۔ 50 سال کا صرف دور ہی گزرا، صحابہ اکرام پوری روئے زمین پر سپر پاور بن کر چمک رہے تھے، اور 50 سال کے اندر اندر ان کی بر و بحر کے اندر افواج ان کی چل رہی تھی، سمندر بھی ان کے زیر نگوں آ چکے تھے، اور اس وقت صرف اور صرف سپر پاور اور سٹائلش دنیا اور عمدہ لائف سٹائل مسلمانوں کا ہی، کیونکہ جو غالب اقوام ہوتی ہیں ان کا لائف سٹائل ہی عمدہ لگتا ہے، تو اس وقت غالب اقوام صرف مسلم امہ بن گئی تھی اور انہی کا نظام آگے چلنے لگ گیا اور نافذ ہونے لگ گیا۔ اس لیے یہ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں گے، صرف ہم تقریر کر کے مسجد اور مدرسہ، مسجد مدرسہ سے لے کر اپنے صرف گھر تک اور پھر 1-2 جگہ واز بیان کر کے بس اپنے آپ کو چھڑا لیں گے، نہ جی نہ۔ پہلے تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو عام کریں، خود بھی سیکھیں، اور ڈر لگے ہمیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں نہ آئے۔ ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے ہر بالے کو سارا قرآن پہلے آنا چاہیے۔ یہ قدم تو شروع کریں، پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے جائیں اللہ آپ کے قدم کیسے وسیع کرتا ہے، اور دعا بھی ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں۔ جتنا قرآن کے قریب آئیں گے اتنا زیادہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور اتنے زیادہ آپ کی راہیں بھی کھلے گی، حتیٰ کہ آپ کے پاس کوئی بھی طاقت نہ ہوئی، نہ اصحاب کہف کی طرح اقامت دین کے لیے صرف 1 دن کا اعلان کی طاقت بھی آپ کی ہوئی نہ، تو انشاءاللہ آپ سو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام اصحاب کہف کی طرح کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے ان کو سلایا، اور 3 صدیوں بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں، ان کی اقامت دین کی 1 دن کی محنت نے یہ فائدہ دیا کہ جیسے ہی وہ بیدار ہوتے ہیں 300 سال کے بعد پورے ملک کے اندر اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ خلافت کا امر ہے، اور اس امر کو سنبھالنا ہے، اور پہلے قرآن کے آگے آ کر بیٹھنا ہے، یہی بتائے گا کہ تم نے اب کیا کرنا ہے۔ میں سارا لاہ عمل آپ کو یہاں نہیں دے سکتا، نہ بتا سکتا ہوں، لہذا کسی ماہر قرآن و سنت کے پاس آئیں، وہاں بیٹھیں اور قرآن پڑھیں، اور پھر قرآن خود بخود آپ کو اپنا لاہ عمل بتاتا اور دیتا جائے گا۔ آ جائیں جی، یہ پچھلے سبق کے اوپر بات تھی جو کہ ترجمہ کا اور ٹائم ختم ہونے کے وقت وجہ سے میں پوری نہیں عرض کر سکا، تو اب آئیں جی
اگلا لفظ پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وَإِذْ کے ساتھ دو واقعے شروع ہوتے ہیں، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور اِذْ قُلْنَا۔ اس کا جوڑ کیسے ہے کہ اللہ کریم نے ساری انسانیت کو جب فرمایا نا یا ایھا الناس اعبدوا، اور حتیٰ کہ منکرین خدا ان کو بھی خطاب ہوا، تو اللہ نے فرمایا اور تمہیں دو واقعے یاد دلاتا ہوں۔ ان دو واقعوں سے سارے کے سارے یہ احکام کی ابتدا چلی۔ دو واقعے اذ قال ربک اور اذ قلنا للملائکہ، وہاں سے میں نے کہا تھا اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ روئے زمین کا سب سے پہلا جملہ یہ آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے گی، اس کی تابعداری کرو گے تو تمہارے اوپر نہ کوئی خوف آئے گا نہ کوئی حزن آئے گا۔ یہ کب کہا تھا؟ جب یہ دو واقعے ہوئے۔ پہلا واقعہ سنایا، اب دوسرا واقعہ دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے۔ اور ایک چھوٹا سا نقطہ اور بھی عرض کروں کہ یہاں آیت کا شروع ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ربک یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ دیکھا، رب کہتے ہیں حاکم مطلق کو جو تربیت بھی کرے، ضروریات زندگی پوری کی پوری کرے، جسمانی روحانی ان کے نظام حیات کو مرتب کرے، اس لیے اس کا معنی ہم کرتے ہیں حاکم مطلق۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ سارے کہنے حاکم مطلق کے مانو، تو حاکم مطلق انسانیت کے لیے جب اس کے کرشماتی ظہور ہوا، جب اس کی طاقت کا ظہور ہوا، اس کا پہلا واقعہ اللہ نے یہاں بیان کیا اور ساتھ لفظ رب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ پھر مفسر المعانی فرماتے ہیں کہ ربکم نہیں فرمایا، رب الناس نہیں فرمایا، ربک فرمایا۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا اور دقیق سا اشارہ ہے کہ اکمل اور کامل خلیفہ اس روئے زمین پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ انبیاء کے بھی نبی ہیں، جو کہ رسولوں کے بھی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکمل الرسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کامل نبی اور کامل خلیفہ وہ ہیں۔ تمام انبیاء اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظار میں تھے کہ جب اللہ نے ہمیں فرمایا ہے سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا ہے کہ جب تمہیں میں نبوت دے دوں، میرا نبی آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور وہ اگر تمہیں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تمہیں بلائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے اکمل خلیفہ اور بڑے خلیفہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام فائنل کر کے لاگو کریں گے کہ اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ تو یہ ربک کا نقطہ بھی آیا۔ اب پڑھیں گے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور کائنات انسانیت کے وجود میں آ جانے کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ دوسرا ہوا وہ یہ تھا کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، یعنی آدم بمنزل قبلہ کے، جو عامر ہوتا ہے نا، مرضی اس کی چل رہی ہوتی ہے تو اسی کی عبادت ہوتی ہے، عبادت تو اللہ کی تھی۔ اب اللہ نے فرمایا آدم کے سامنے جھکو، کیوں جی؟ یہ ساری حکمتیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں بتاتے، جہاں بتا دیں اس پر شکر کرنا چاہیے، جس طرح پچھلا واقعے میں گزرا۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ جہاں بھی ہمیں پتھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اور فرشتوں کو یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو اب حکم اللہ کا تھا تو عبادت تو اللہ کی بنے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، لوگوں عبادت رب کی کرو۔ عبادت کہتے ہیں امر کو ماننا، اپنی مذہبی رسومات اس کے سامنے بجا لانا، تو یہ امر تھا، اور امر اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ نے یہاں عبادت کا حکم جب دیا تو سب سے پہلے منکر کون ہوا؟ یہ کائنات انسانیت کو بتانا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ اس نے انکار کے بعد ٹھان کیا لی ہے۔ دھیان کرنا اب کہ عبادت کا امر آیا نا جب، تو فسجدوا، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ فرشتوں کو حکم ہوا تھا تو یہ تو جن تھا، قرآن میں ہے کان من الجن، سورہ الکہف کے اندر آتا ہے کان من الجن، تو جب اس کو حکم نہیں ہوا تھا تو اس نے سجدہ کیوں کرنا تھا؟ نہ جی نہ، فرشتوں کو بھی حکم ہوا اور اس کو الگ حکم ہوا تھا، جس طرح سورہ القصص میں ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب اے ابلیس میں نے تجھے حکم کیا، اس کا مطلب ہے اس کو الگ حکم ہوا تھا۔
تو فرشتوں کے اندر چونکہ رہتا تھا، غلبہ اسی چیز کا تھا، تو فرشتوں والے احکام اس پر بھی لاگو تھے۔ سارا نظام تو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، اتنا ضرور بتایا کہ وہاں یہ بھی تھا اور اس کو بھی کہا گیا، لیکن اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے کیا کیا جی؟ اللہ نے پھر 3 جملے ارشاد فرمائے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ان 3 جملوں کے اندر اللہ کریم ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ دھیان کرنا، اگر کوئی انکار کرے گا وہ دین ابلیس پر ہوگا۔ واستکبر، اور اللہ کے احکام سنے ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس کی دلیل بھی نہیں دریافت کی، بلکہ بڑا بننا چاہا۔ واستکبر، بڑا بننا چاہا، تکبر کرنا چاہا۔ وکان من الکافرین، جو انکار کرتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے، گویا اس نے پہلے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، تھا وہ کافروں میں سے، منکروں میں سے۔ کافر اس کہتے ہیں نا، منکر، تھا وہ کافروں میں سے، منکروں میں سے۔ وہ کیسے منکر تھا؟ اب اس کی ساری سٹوری تو اللہ کو پتہ ہے، اتنا ضرور بتا دیا کہ اس کے پیٹ میں مرض تھا۔ تو یاد رکھنا، جو بھی تکبر کرتا ہے، جو بھی اللہ کے دین کے نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے احکام کے سامنے انکار کر دیتا، نہیں مانتا، سب سے پہلے اس کے پیٹ کا درد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا منکروں میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی انابت کرنے والوں میں سے ہو نا، تو قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو دلائل نہ دے۔ یہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں، یا جتنے بھی یہ دہریزم ہیں، یا جتنا بھی یہ ایتھیسٹ لوگ ہیں، یہ اس لیے نہیں کافر کہ ان کے پاس دلائل دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ دلائل سننا نہیں چاہتے۔ انکار جو کرتے ہیں، انکار کی بنیادی وجہ ان کا تکبر ہے، اور تکبر کی بنیادی وجہ کہ ان کو اللہ کریم کے ساتھ دشمنی کرنا آتا ہے۔ بس یہ کہتے ہیں ہم کفر کرتے ہیں، کان من الکافرین۔ یہ تو ہو گیا ابلیس کا کام۔ لہذا اس کا ایک واقعہ انسانیت کے ساتھ یہ پیش آیا کہ اس نے اب دل کے اندر دشمنی پال لی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے راندہ ہے۔ اللہ نے اس کا پورا واقعہ یہاں نہیں بیان فرمایا، کیونکہ ہر صورت کے اندر ضرورت کے مطابق واقعہ ہوتا ہے۔ سورہ القصص کے اندر جو واقعہ آئے گا اس کا رنگ اور ہوگا، وہاں اللہ ساری وجہ بھی بتائیں گے، اور یہاں جو ہے اللہ نے وجہ ساری گفتگو نہیں بتائی کہ ابلیس نے پھر کیا کہا اور میں نے پھر کیا کہا، کیونکہ یہاں اس صورت میں صرف کائنات انسانیت کو واقعہ سنانا مقصود ہے کہ ابتدائی انسانیت کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عبادت کے اندر انکار کیسے شروع ہوا، اور پھر ہم نے انسانیت کو کیا واعظ کیا اور کیا درس دیا۔ وہ درس پہلا یہ تھا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے اے آدم رہ تو اور تیری بیوی الجنت، جنت میں۔ جنت ایک باغ کو کہتے ہیں، بہت بڑا باغ تھا، واللہ عالم وہ کہاں تھا۔ ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول ایک چیز نہ بتائیں تو ہمیں خواہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ زمین پر تھا، وہ آسمان پر تھا، وہ کون سے پلینٹ میں تھا، وہ کوئی اسی سیارے میں تھا، کون سی جگہ پر تھا، اللہ نے نہیں بتائی ایک چیز تو ہم خواہ اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہتے۔ مفسرین علماء اپنی کوئی نہ کوئی رائے پیش کرتے ہیں، لیکن خواہ ایسی مباحث میں پڑھنا شریعت مطہرہ میں ہمیں منع ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتائی ہم کیوں اپنے اوقات کو وہاں لگائیں۔ تو فرمایا انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، ایک باغ تھا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے، رغدن جو چاہو، حیث شئتما جہاں کہیں سے چاہو۔ بڑا پیارا معنی ہے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کرتے ہیں، رغدن جو چاہو، حیث شئتما جہاں کہیں سے چاہو، جو چاہو جہاں سے چاہو، کھاؤ صحیح۔ خیال کرنا، اللہ نے پوری جنت میں صرف ایک امر لاگو کر دیا، کیا جی؟ کہ لا تقربا هذه الشجرہ، بس یہ دھیان کرنا اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، نہیں تو ہو جاؤ گے تم کمی کرنے والوں میں سے، یعنی اللہ کی عبادت میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ رسومات مذہبیہ بھی ادا کرنا جس کا ابلیس نے انکار کیا تھا، اور اسی طرح اوامر و نواہی کو پر ثابت قدم رہنا، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ تو ایک واقعہ کہ مذہبی رسم کا انکار کیا ابلیس نے، اور دوسرا واقعہ سنایا کہ اللہ کا امر، اس کو دھیان کرنا، شیطان وہاں سے بھی تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا۔
تو اللہ کریم نے جنت کو میں ہر چیز فری کر کے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، نہیں تو ہو جاؤ گے تم ظلم کرنے والے۔ ظلم کہتے ہیں کمی کرنا، لفظی معنی اس کا یہ ہوتا ہے، فتکونا من الظالمین۔ بس جی پھر کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، سارا تفصیلی واقعہ سورہ القصص میں آئے گا۔ آیا بھی قسمیں کھانے لگے، بڑا اس نے کوشش کی، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام تو نبی تھے، اللہ کا امر تھا ان کے پاس، لہذا وہ دھدکارتے رہے۔ بالآخر شیطان کہتا تھا جان بوجھ کر نہ صحیح تو بھلاؤں گا تو صحیح سے میں، تو کسی ذریعے سے اس نے بھلوانا چاہو۔ قرآن خود کہتا ہے فنسی آدم، سورہ طٰہٰ میں آئے گا انشاءاللہ، فنسی آدم ولم نجد له عزما، سیدنا آدم علیہ السلام بھول گئے، ارادہ تک بھی نہیں کیا تھا، تو بھلوانے والا کام شیطان نے کیا۔ فَأَزَلَّهُمَا، ان کو ہلا دیا، ان کو شیطان نے، ازلہ کا معنی ہلا دیا، پھر ہلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکالا ان کو، مما کانا فی، اس چیز میں سے جس میں وہ رہتے تھے، یہاں سے نکلوانے کا سبب بنا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا وہاں سے نکلنے کی عین اسی وقت گھڑی پوری ہو چکی تھی اور شیطان نے بھی بھلوا دیا۔ شیطان نے کہا میں نے نکالا ہے، حالانکہ نکالنے والا کیس اگرچہ اس پر بنا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام سزا کے طور پر نکلے ہی نہیں، کیوں جی، جو بندہ بھول جائے اس کو سزا نہیں نہ ملا کرتی، اور خود اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ان کی توبہ قبول کیا، تو توبہ جب قبول ہوتی ہے تو سزا تو ختم ہو جانی چاہیے نا، کہ اگر جنت سے سزا کے طور پر نکلے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ واپس بھی تو جانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں توبہ کی قبولیت۔ یہ توبہ کی قبولیت تو نہیں ہے نا کہ سزا برقرار رہے، اس کا مطلب ہے بطور سزا کے نکلے نہیں۔ اللہ نے چونکہ فرمایا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین کے پلینٹ کے لیے میں، اس زمین کے سیارے کے لیے میں ایک انسان بنا رہا ہوں، تو چونکہ آنا تو زمین پر تھا، ایک وقت تو طے تھا، عین اسی لمحے بھول رہے تھے سیدنا آدم علیہ السلام، اگرچہ شیطان نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی، لیکن سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک وہ وقت پورا ہو چکا تھا، اگرچہ کیس شیطان پر بنا اس کے اپنی بری نیت کی وجہ سے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے گناہ تو نہ کیا، لیکن شیطان ابلیس تو خوش ہوا کہ میں نے بھلوا دیا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اب یہاں سے اترو، یا ایسی اونچی جگہ تھی جنت جس کے بارے میں فرمایا اترو، یا پھر اهْبِطُوا کا لفظ کسی جگہ کو چھوڑنے کے لیے بھی آتا ہے، اسی طرح سورہ بقرہ میں آگے آ رہا ہے نا، بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ تم میدان تیہ سے جہاں رہتے تھے ان کو فرمایا کہ یہاں سے اب نکلو اور شہر میں داخل ہو جاؤ، تو وہاں بھی تھا یہاں اس شہر کو چھوڑو، اہبطوا کا لفظ وہاں بھی موجود ہے، تو لہذا یا کسی اونچی جگہ موجود تھے یا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ، واللہ عالم، جنت جہاں بھی تھی اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر پتہ ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا یہاں سے اب جاؤ، یہ خیال کرنا اب یہ تمہیں پریکٹس کروائی ہے جنت میں رکھ کر، احکام سکھلوانے کی، احکام پر عمل کرنے کی، شیطان کا مقابلہ کرنے کی اور شیطانی کرتوت دکھانے کی تمہیں پریکٹس کروائی ہے، اسی طرح یہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، بعضکم لبعض عدو، بس زمین پر تم دونوں آپس کے لیے دشمن ہو، یعنی شیطان ابلیس اور تم، یہ تمہاری دشمنی باقاعدہ چلے گی، لیکن اب زمین پر تم جا رہے ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین پر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، وہ متاع، اور نفع اٹھانا ہے، لیکن یہ وہاں رہنا، زندگی کا نفع اٹھانا اور وہاں قرار پکڑنا الی حین، ایک وقت تک ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، وہاں رہو گے تم ایک وقت تک کے لیے، اور بس یہی امتحان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے اوامر کرے گا، اللہ اپنی اطاعت کا حکم کرے گا، اور شیطان تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا، شیطان تم سے چھڑوائے گا، بس یہی جنگ جاری رہے گی جتنی بھی میں تمہیں زندگی دوں۔ اب یہی حالت ہے کہ ہم اس زمین پر آئے ہیں، اللہ کے جتنے بھی اوامر اور نواہی ہم نے پورے کرنے ہیں، اور شیطان لعین ہم سے ختم کرواتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، صبح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور شام کو بھی 3 دفعہ یہ کلمات پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
اور یہ 3 دفعہ یوں بھی پڑھا کریں، اور 3 دفعہ حدیث پاک میں آیا آخری 3 صورتیں جو ہیں وہ بھی پڑھا کریں، ان کا ترجمہ بھی ترجمے کی طرف توجہ کر کے، کیونکہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہو۔ بس جتنے بھی لمحات ہم نے یہاں گزارنے ہیں، ہر لمحے جو ہے شیطان ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا، لہذا اگر مین پوائنٹس آپ نے پکڑنے ہیں تو خیال کرنا شیطان کے دھوکوں سے بچتے رہنا۔ ایک تو اللہ کے قرآن کو پڑھنا، دوسرا نظروں کی حفاظت کرنا، تیسرا اپنی نیت کو صاف رکھنا، اور چوتھا اپنی نماز، صدقات، استغفار کے اندر کمی نہ آئے، اور 5ویں چیز ہے کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں جب اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان اس وقت پیچھے دفع ہوا رہتا ہے، اور جب تمہیں غفلت میں دیکھتا ہے تو اس وقت آ کر ورغلاتا ہے۔ اب فتلقى آدم من ربی، چونکہ بھول گئے تھے نا، تو اس بھولنے پر بھی انبیاء کو اس پر بھی افسوس لگتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ہمیں ایسی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی، جو اگرچہ ہمارا اختیار وہاں نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کمی کے ازالے کے لیے بھی کچھ کرنا تو چاہیے۔ فتلقى آدم، سیکھ لیے سیدنا آدم علیہ السلام نے، میرے رب ہی، اپنے رب سے۔ دیکھیں نہیں، رب کے کلمات آ رہے ہیں، کیونکہ اس صورت کے اندر سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، حاکم مطلق کی اطاعت کرنا۔ حاکم مطلق تمہارا رب ہے، اللہ ہے۔ فتلقى آدم من ربی، سیکھ لیے سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، کلمات، چند باتیں، فتاب علیہ، پھر متوجہ ہو گئے اللہ اس پر، سیدنا آدم علیہ السلام پر اللہ متوجہ ہو گئے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ آگے سورہ القصص میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم کمی کر بیٹھے ہیں اپنے اوپر، اگر ہمیں تو نے معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے، ہم پر خصوصی رحمت بھی فرما، معاف بھی کر، اور رحمت بھی کر کہ ہم سے جو کمی ہوئی ہے اس کا ازالہ بھی کر، اس کو پورا بھی کر۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کی توجہ پوری کی، اللہ نے ہٹائی نہیں۔ انہ هو التواب، کیونکہ وہی اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا، یعنی پورا اپنے بندوں کی طرف توجہ کرنے والا، الرحیم، خصوصی مہربانی کرنے والا۔ الرحمن الرحیم کے معنی میں نے عرض کیا تھا کہ خصوصی رحمتیں، انتہا درجے کی رحمتیں اللہ صرف مومنوں پر کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، توبہ قبول ہونے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا اب اسی طرح نیچے جاؤ یا اترے رہو، منہا، یہاں سے، جمیعاً تم سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تم کو کوئی پہنچے، یہ اس زمین کے لیے سب سے پہلا امر تھا، یہ آپ کے جو ہے نالج کے لیے بھی ہے کہ آپ اس زمین پر سب سے پہلا جو عبارت آنے والی کون سی تھی، وہ یہ تھی، اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھا نا، سورت کے شروع میں بھی تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ ایک ہدایت نامہ ہے، اور اس ہدایت نامے کو کافر اور منافق نہیں مانتے۔ اب یہاں واقعہ سنا کر فرمایا ہم تمہیں گائیڈنس دے رہے ہیں، ہم تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، یہ ہدایت نامے کا سب سے پہلا امر ہے، اے کافرو، اے لوگو، اے دہریو، سارے کے سارے اس کو دیکھ لو، اپنی ابتدائی پیدائش کے واقعے کو اور اپنے ساتھ شیطان کے دشمنی کا پہلا واقعہ سن کر دیکھنا صحیح کہ آپ نے اس ہدایت کے اندر کمی نہیں آنے دینی۔ ہم نے پہلے آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا، اما یاتینکم منی ھدی، ہم تمہیں رہنمائی بھیجیں گے، جب فمن تبع ھدایا، جو بھی ہماری رہنمائی کے پیچھے چلا تو زمین پر اس کو 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ اس سے ختم ہو جائے نا تو ہمیشہ ہمیشہ امن میں رہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ خوشیوں میں رہتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو ڈر نہ لگے، اور دوسرا ہے کہ کبھی کسی کو غم نہ لگے۔ بس یہ ڈر نہ لگے اور غم نہ لگے تو بس اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کو کہا جائے نا کہ تجھے نہ غم لگے گا نہ ڈر لگے گا، تو اس کے بعد کیا ہوتی ہیں جی؟ خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ڈر ہی نہ لگے اور غم، نہ روٹی کا غم، نہ بھوک کا ڈر، نہ رہنے کی فکر، نہ بیماری کا ڈر، کچھ بھی نہ ہونا، تو پھر اس کو کہتے ہیں، اس کو تو بڑی باسہولت زندگی ہے۔ تو فرمایا بس میرے قرآن کی سچی تابعداری کرنے والا، چاہے حالات جو بھی آ جائیں، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ڈر، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ لہذا آج اگر خوف اور غم ہے تو یاد رکھ لینا
جتنے فیصد ہم پر خوف اور غم ہیں اتنے فیصد ہم کتاب اللہ سے دور ہیں. یہ مان لینا چاہیے، ٹیسٹر ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے. اور اگر ہم 100% کتاب اللہ پر ہوں تو 100% ہم سے غم اور خوف دھل جائیں گے. اور پھر فرمایا اس وحی کا آخری حصہ یہ تھا پہلی وحی کا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ منکر ہوئے. منکر کون ہوتے ہیں جی؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی انکار کر دیتے ہیں، تو وہ کافر ہوتے ہیں. وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. یہ اللہ کی آیتیں اللہ کی نشانیاں ہیں. ہمارے احکام کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو جس نے جھٹلایا، وہ کون جھٹلاتے ہیں جی؟ یہ کافر. اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان کر جب اللہ کا امر کوئی نبی رسول سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اللہ کا امر نہیں ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. تو وہ تکذیب کر رہے ہوتے ہیں. دہریے جو ہے وہ تکذیب نہیں کر رہے ہوتے، وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. اور انکار کے اندر تکذیب تو بے شک آ جاتی ہے، لیکن جو دوسرے کفار ہوتے ہیں وہ تکذیب کر رہے ہوتے ہیں. اور تکذیب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے عقیدے بنا لیے کہ اگر ان کے عقیدے مان لیں تو کتاب اللہ کی آیتیں جھوٹی ہوتی ہیں. ایک تکذیب کا یہ معنی ہے. لہذا دنیا میں کافروں کے پھر 2 قسمیں ہو گئی. ایک وہ کافر ہیں جو کہ صرف انکاری ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرقے ایجاد کیے کہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو کتاب اللہ کی آیتیں جھوٹی ہوتی ہیں. نعوذ باللہ. ان دونوں کے محمل اور مصداق الگ الگ ہیں. کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہی دونوں قسم کے لوگ اولئک اصحاب النار، یہ ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ. وما علینا الا البلاغ.